شوکت صاحب، اتنے برے حالات کوٹ کیے آتے ہیں عمران خان کے، اتنے کہ آنکھوں میں آنسو آ جائیں، جذبات، آپ کا دل جو ہے وہ دھڑکنا شروع ہو جائے، عام دل جو ہے۔ تحریک انصاف کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ عمران خان صاحب کی ہفتے سے زیادہ خبر چلتی رہی، دنیا چلے گئے، کوئی ایک بندہ باہر نہیں نکلا، کوئی مظاہرہ، کوئی پروٹیسٹ، کوئی پیسفل کچھ نہیں ہوا۔ اب اتنی انٹرویو آ گیا ان کے بیٹوں کا قید، تو سر کیا پاپولیرٹی، کیا سمجھ نہیں آئی کہ کیا آپ لوگ ناکام ہو گئے ایز اے پارٹی لوگوں کو آرگنائز کرنے میں؟ لوگوں کو تو خود نکلنا چاہیے یار، پرواہ کیے بغیر کسی چیز کے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں، ہم تو پولیٹیکل پارٹی ہیں، پولیٹیکل ورکر ہیں، اور اس وقت ایسا نہیں ہے کہ کوئی سیاسی حکومت ہے اور ہم اس کے خلاف نہیں نکل رہے۔ اب آپ کو بھی پتہ ہے کہ سیاسی حکومت جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے سہارے کھڑی ہے، اور ہم نے دیکھا کہ 2-3 پروٹیسٹ ہم نے کیے، اس کے نتیجے کے اندر ہمارے ورکروں کے ساتھ جو ظلم زیادتی ہوئی۔ تو اب دیکھیں، آپ کی بات بالکل درست ہے کہ عوام کے اندر غم و غصہ تو ہے، ورکر کے اندر لاوا تو پک رہا ہے، لیکن جو لیڈرشپ ہے وہ کافی کوشش کر رہی ہے کہ کہیں ایسے صورتحال پیدا نہ ہو کہ جس سے اور مشکلات بڑھیں۔ تو ہمارے لیے تو مشکلات ہی مشکلات ویسے بھی ہیں، کوئی اچھے حالات تو ہم نے دیکھے ہی نہیں ہیں۔ 9 مئی، پھر اس کے بعد 26 نومبر، پھر اس کے بعد اور تو سیاست تو کرنی ہے ہم نے، لیکن جو اس وقت پنجاب میں جو کچھ ہو رہا ہے، کہ جو ورکروں کے ساتھ جو ظلم زیادتی ہو رہی ہے، جس انداز سے پنجاب میں ڈیل کی جا رہی ہے اور سیاسی سپیس ختم کی جا رہی ہے، تو اس پہ میں ضرور کہوں گا کہ اس میں ہماری نالائکی بھی ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہماری کوشش یہ ہے کہ ملک جس مشکل دلدل میں پھنسا ہوا ہے، اگر ہماری کوئی ایسی موو ہو جائے جس سے اور ملک کو نقصان پہنچے، تو ہم نقصان نہیں پہنچانا چاہتے۔ لیکن یہ جو حکومت ہے یہ از خود اپنے پیر بھی کاٹ رہی ہے، جمہوریت کا گلا بھی گھونٹ رہی ہے۔ تو ہے، مشکلات ہیں، بالکل میں آپ سے ایگری کرتا ہوں۔ لیکن شوکت صاحب، یہ حکومت تو بڑے آرام سے چل رہی ہے، اس کو آپ کٹ پتلی حکومت کہہ لیں، اس کو آپ کوئی بھی حکومت کہہ لیں، یہ تو بڑی موج کر رہی ہے، اسٹیبل کام چل رہا ہے۔ اور مار دھاڑ کا نہیں میں کہہ رہا آپ کو، ایک پیسفل پروٹیسٹ ہوتا ہے، ایک امپیکٹ والی ڈیمانسٹریشن ہوتی ہے، لوگ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، کوئی یہ نہیں کہ وہ حملہ آور ہو جاتے ہیں، لیکن کوئی نظر نہیں آ رہا۔ لیکن چلو اس کو تو قطع نظر یہ بتائیں کہ یہ حکومت تو بڑی آرام سے چل رہی ہے۔ کامران صاحب، جی سر، کامران صاحب دیکھیں، آپ پرامن پروٹیسٹ کی بات کرتے ہیں، یہ جو 2 دفعہ خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ ہوا، کیا یہ پرامن پروٹیسٹ نہیں تھا؟ اور زیادہ لوگ بھی نہیں تھے، مطلب یہ کہ ایک محدود تعداد تھی، اور وہ صرف پرامن احتجاج کرنے جا رہے تھے۔ تو آپ بتائیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا؟ تو پرامن احتجاج تو ہے نہ، ایکسیپٹ نہیں ہے، ان کو کوئی احتجاج ایکسیپٹ نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں، اللہ کی شان دیکھیں، کبھی ٹرانسپورٹر ہڑتال کرتے ہیں، کبھی جو ہے ٹیکسٹائل مل والے احتجاج کرتے ہیں، کبھی فلور مل والے احتجاج کرتے ہیں۔ تو لوگ تو پریشان ہیں، اس حکومت نے ڈیلیور تو نہیں کیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ قرضے ہی چڑھ رہے ہیں ملک کے اوپر، عوام کو کچھ 1 روپے کا ریلیف نہیں مل رہا ہے۔ میں آپ کے بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں، لیکن ہماری لیڈرشپ یہ چاہتی ہے کہ کئی ایسے حالات ہماری وجہ سے نہ بنے جس سے ملک کو بہت نقصان پہنچے۔ اور یہ میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں کہ جو ایٹیچیوڈ اس حکومت کا ہے، ایک دن ضرور یہ ہوگا، اور آپ سب دیکھیں گے کہ حالات خراب ہو گئے۔ لیکن اللہ نہ کرے کہ وہ صورتحال آئے، کیونکہ حکومت میں سننے کی جرت نہیں ہے، حکومت میں برداشت کی جرت نہیں ہے، اور سب جو ہے نا آ کے سب ہارا ہارا کہتے ہیں، جی بس سب ٹھیک ہے، جی یہ تو سب ملک چل رہا ہے۔ تو ایسے ملک نہیں چلتے قرضوں کے اوپر۔ یہ آپ دیکھیں گے کہ آپ صوبے کے حقوق نہیں دے رہے ہیں، خیبر پختونخوا کے 4500 ارب روپے بن گئے ہیں، NFC کے، NHP کے، اور بہت سارے۔ تو کون دے گا یہ پیسے؟ آپ اگر نہیں دیں گے صوبے کیسے چلیں گے؟ تو اگر آپ یہ کام کرتے ہیں، ایک طرف آپ مریم صاحبہ کی جو حکومت ہے اس کو آپ فل NFC کا شیئر دیتے ہیں، اور ہمیں آپ ہاف بھی نہیں دیں گے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کب تک یہ لوگ جو ہے نا انتظار کریں گے اور برداشت کریں گے؟ یہ خود حکمرانوں کو سوچنا چاہیے۔ میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے بڑی زبردست اور ایک اہم موضوع چھیڑا ہے، تو یہ حکومت کو خود سوچنا ہوگا۔ آج تو یہ مزے کر رہے ہیں، لیکن اس کا جو نتائج ہے وہ بڑے خوفناک میں دیکھ رہا ہوں، مجھے نظر آ رہے ہیں۔ رائٹ سر، یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا۔